ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت پہلے سے متعدد مرتبہ یہ خیال آتا ہے اور آتا رہتا ہے کہ امام الانبیاء سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک بیان کرنے کا بہت اہتمام ہے ہمارے ہاں۔ اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام جو انبیاء کے بعد سب سے مقدس گروہ ہے، انبیاء کے بعد ایک تو اللہ ہے، اللہ کے بعد دوسرا نمبر انبیاء کا ہے، اور پھر انبیاء کے بعد تیسرا نمبر پوری امت میں صحابہ کا ہے۔ صحابہ کا تقدس، ان کی بزرگی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس مسئلے کا تعلق تاریخ سے نہیں ہے، قرآن کریم سے ہے۔ تو رہ رہ کر یہ خیال آتا ہے تمام صحابہ کی سیرت بیان کرنا تو آسان نہیں ہے، وہ تو 1,00,000 سے زیادہ ہے، اور ہر صحابی کی مکمل سوانح محفوظ بھی نہیں ہے۔ مشہور صحابہ کی سیرت بیان کی جائے، پھر اس کے بعد ائمہ کرام بھی سینکڑوں ہیں۔ اس میں سے جو مشہور ہیں ان کی سوانح بیان کی جائے، اور پھر خیال آتا ہے اولیاء اللہ کا وجود قیامت کی صبح تک رہے گا، یہ اللہ تعالی کا اعلان ہے۔ یہ پوچھنا کہ کیا اولیاء اللہ موجود ہیں، یہ قرآن کریم سے جہالت کا نتیجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کے الف با تا کو بھی نہیں جانتا، وہ قرآن کریم کی گہرائی کو کیا جانے گا، وہ قرآن کریم کے الف با تا کو بھی نہیں جانتا، ایک بات۔ دوسرا، جتنے پاورفل بزرگان دین جیسے عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی، اتنے ہی پاورفل بزرگ اس وقت بھی موجود ہیں، ورنہ کائنات کا نظام نہیں چلے گا۔ یہ بگاڑ ادھر سے نہیں آیا، یہ ادھر سے آیا ہے۔ عوام بے ادب ہو گئی، وہ نسبتیں ویسے ہی محفوظ ہیں۔ یہ اتنی سچی حقیقت ہے، اتنی سچی، اتنا کڑوا سچ ہے کہ اسے آپ کو ماننا پڑے گا۔ وہ تمام حقیقتیں
جو صحابہ کے راستے سے ہوتے ہوئے ادھر منتقل ہوئی ہیں وہ پوری کی پوری محفوظ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ تو سونا تھے ہم چاندی ہیں. اس وقت کے اولیاء اللہ سونا تھے اس وقت چاندی ہو گئی. اس وقت کے اولیاء اللہ سونا تھے اس وقت کاغذ کے نوٹ ہو گئے. ایسا نہیں ہے. جتنے پاورفل اور طاقتور اکابر پہلے تھے اتنے ہی پاورفل. یہ نسبت ایک ہی ہے, اس میں تقسیم نہیں. وہی خدا سے تعلق. یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. رہا عوام بے ادب ہو گئی ہے. بے ادبی ادھر سے آئی ہے ادھر سے نہیں. بہت دنوں سے مجھے خیال تھا, دیکھو کرناٹک میں اب تو چشتیہ سلسلہ بھی چلتا ہے, نقشبندیہ سلسلے کے اکابر بھی اب آنے جانے لگے ہیں. لیکن سب سے پہلے جو سلسلہ یہاں چلتا تھا وہ قادریہ سلسلہ تھا, جس کے بانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. کرناٹک میں اور بنگلور کے اطراف و اکناف میں, جنوب کا مطلب کرناٹک, تمل ناڈو اور آندھرا, ان 3 ریاستوں کو ملا کر جنوب کہا جاتا, جنوبی ہند. یہاں سینکڑوں بزرگان دین آئے. انہی کی محنتوں کی وجہ سے آج مدارس قائم ہے, مساجد قائم ہے. یہ جو ویلور میں باقیات الصالحات مدرسہ ہے, یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے یہ خلیفہ تو حضرت مولانا قاسم صاحب تھے نانوتوی رحمت اللہ علیہ, جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے. حضرت ہی کے ایک دوسرے خلیفہ تھے, وہ الباقیات الصالحات جو ویلور میں ہے اس کے بانی ہیں. لوگ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا بہت نام لیتے ہیں. وہ ایک عالم اسلام کی بڑی معروف, مشہور اور مسلمہ شخصیتوں میں سے ہیں. ایران کا ایک علاقہ ہے جیلان. ایران کا ایک علاقہ ہے جیلان, اسے گیلان بھی کہتے ہیں. وہاں حضرت پیدا ہوئے. سینکڑوں صفحات لکھے گئے ہیں حضرت پر. میں نے سوچا کہ مختصر تعارف حضرت کا ہمارے سامنے آوے, مختصر. اب 15-20 آدھے گھنٹے میں پورے ہزاروں صفحات جو حضرت پر لکھے گئے اسے دہرانا آسان نہیں ہے. اور اتنا کنفیوز کیا گیا ہے عوام کو عبد القادر جیلانی کی شخصیت کے سمجھانے میں, اس لیے کہ 80% طبقہ وہ ہے جو کتابیں نہیں دیکھتا. اور پتہ نہیں کس نے سمجھا دیا ہے مسلمانوں کو کہ کتابیں پڑھنا حرام ہے. اس وقت بھی سب سے کم کتابیں پڑھنے والا طبقہ قوم و مسلمانوں کی ہے. کس جادوگر نے جادو کر دیا ہے. ایران کا ایک علاقہ ہے جیلان, وہاں حضرت پیدا ہوئے ہیں اور 470 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. یہ دور ائمہ کے بعد کا دور ہے. جو ائمہ اربعہ ہوئے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, حضرت الامام مالک امام مدینہ, اور حضرت امام احمد ابن حنبل, اور حضرت الامام شافعی رحمت اللہ علیہ, یہ ان کے بہت بعد کا دور ہے. اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو تھے یہ امام احمد ابن حنبل کے ماننے والوں میں تھے. ایک اور بہت بڑی غلط فہمی لوگوں میں یہ ہے, یہ ایک آدمی نے ایک مرتبہ عجیب سوال کیا کہ حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بزرگ تھے کیا؟ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ
بزرگ تھے کیا؟ اللہ کے ولی تھے کیا؟ کیونکہ ان کے رات دن کا مشغلہ کتاب و سنت تھا، اللہ کی کتاب اور حضور کی حدیثیں۔ 5 لاکھ احادیث کو سامنے رکھ کر 40 بڑے بڑے اس وقت کے علماء کیا تھے؟ امام تھے، ہر شاگرد امام تھا۔ 40 ائمہ کی ایک کمیٹی تھی، وہ بیٹھ کر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے درس میں مسائل کا استنباط کرتی تھی۔ جس طرح کنویں میں مشین اتار کر کے پانی کتنے اندر سے نکالا جاتا ہے، کتنی گہرائی سے پانی نکالا جاتا ہے، اس طرح ہزاروں بلکہ لاکھوں فٹ اندر جا کر کے قرآن و حدیث سے وہ موتی نکال لاتے تھے۔ یہی کام تھا ان کا، رات دن کا یہی مشغلہ۔ اس وجہ سے عوام کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہ کوئی بزرگ نہیں تھے، حالانکہ اس کے بعد جتنے بزرگ ہوئے وہ سب ان کے ماننے والے تھے، ان کے پیچھے چلنے والے، وہ اتنے بڑے بزرگ تھے۔ 40 سال حضرت الامام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اچھا، یہ صرف ابو حنیفہ اکیلے نہیں تھے، اس وقت متعدد افراد ایسے تھے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور یہ ان حضرات کی کرامت تھی۔ اسے عام آدمی نہیں کر سکتا۔ عام آدمی تو جو ہے وہ 2 گھنٹے بھی نہیں جاگ سکتا روزانہ۔ شب قدر میں دیکھ لیجیے آپ، 1 گھنٹہ جاگتے جاگتے آدمی تھک جاتا ہے، اور 1 دن کیا جاگتا ہے، ظہر کی نماز بھی چٹ ہو جاتی ہے، ظہر تک سوتے ہیں، اور بعض تو عصر تک سوتے ہیں۔ حضرت الامام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا۔ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد سبق پڑھانے بیٹھتے تھے تو ظہر تک سبق چلتا تھا۔ ظہر کی نماز کے بعد لوگ ملاقات کرتے تھے، جس کو جو پوچھنا ہو پوچھو۔ اس کے بعد 1-2 گھنٹے حضرت آرام فرماتے تھے، پھر سلسلہ شروع حدیث بیان کرنے کا، مسائل کے استنباط کا۔ ایک کرامت تھی۔ اچھا، ہر آدمی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے لگے تو کرامت کیا ہوئی؟ کرامت جب ہی ہوگی جب عام لوگ نہ کر سکے، یہ کرامت کی قبیل کی چیز ہے۔ اچھا دیکھو، ایک اور مسئلہ سمجھو، اس مسئلے کا تعلق عقیدے سے ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں ایسا کیسا ہو جائے گا، وہ کرامت ہے، ہوا پہ اڑتے تھے۔ رابعہ بصریہ نے سمندر پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھی، حضرت حسن بصری نے ہوا پہ مصلی بچھایا، کرامت کی۔ تعجب کیا ہے؟ پرندے اڑتے ہیں ہوا پر، انسان اگر ہوا پر نماز پڑھے تو تعجب کیا ہے؟ آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے، اس لیے یقین نہیں کریں گے کہ ہماری آنکھوں نے ادب کے ساتھ، بہت غور سے سنیے اس جملے کو، بہت جذباتی ہو کر کے نہیں، اس لیے نہیں کہ اس وقت ایسے اکابر موجود نہیں ہیں، ہماری آنکھوں نے ادب کے ساتھ کسی کو ایسا دیکھنا گوارا نہیں کیا، ورنہ اتنے پاورفل بزرگ آج بھی ہیں۔ حضرت تھانوی کوئی معمولی بزرگ تھے؟ حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ کوئی معمولی بزرگ تھے؟ صف اول کے مشائخ میں سے تھے۔ حضرت عبد القادر رائے پوری صف اول کے مشائخ میں سے تھے۔ حضرت قاسم صاحب نانوتی صف اول کے مشائخ میں سے تھے۔ حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی، مالٹا کا جیل کا وہ قیدی، وہ بلند پایا مشائخ میں تھا۔ وہ مشائخ کیا تھا؟ وہ شیخ المشائخ میں سے تھا، استاذ الاساتذہ۔ تو لوگ پوچھتے ہیں ائمہ اربع، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور حضرت الامام شافعی یہ بزرگ تھے کیا؟ ان کو شبہ یہاں سے ہوا چونکہ صبح سے شام تک ان کا مشغلہ پڑھنا، قرآن حدیث مطالعہ، 5 لاکھ احادیث سامنے رکھ کر کے مسائل نکالتے تھے، اور ایسا نکالا اللہ نے وہ مقبولیت عطا فرمائی کہ آج تک علماء اس کے پیچھے لگے ہوئے، ہزاروں علماء، کوئی دیوانے تھوڑے ہیں۔ ایک مجھے سودا تھا دنیا بھر تو سودا ہی نہ تھی، میں ایک دیوانہ تھا، پوری دنیا مر رہی ہے ان کی چوکھٹ پر، پوری دنیا مٹ رہی ہے،
آج تک ان کی لکھی ہوئی کتابوں پر ریسرچ ہو رہا ہے. تو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایران کے شہر جیلان میں پیدا ہوئے, رمضان المبارک میں پیدا ہوئے. لوگ کہتے ہیں ربیع الاخر میں پیدا ہے. ربیع الاخر میں پیدا نہیں ہوئے, ربیع الاخر میں وفات ہوئی. ان کی ماں کا نام تھا ام الخیر. ام الخیر کے نام سے لوگ پکارتے تھے ان کو. ان کا اصل نام فاطمہ تھا. یہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں. 975 سال ہو گئے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پیدا ہوئے, تقریباً 1000 سال. اس لیے کہ یہ 1444 ہجری چل رہی ہے, 43 یا 44 ہجری چل رہی ہے. معتبر کتابوں میں مجھے نہیں ملا, لیکن میں نے اپنے بلند پایا اساتذہ سے یہ واقعہ سنا ہے. اس لیے میں ایسا عرض کر رہا ہوں کہ مجھے بھی تلاش جاری ہے. عبد القادر جیلانی کے زندگی کے اہم نقوش کی تلاش ہے مجھے. اب ان بزرگوں کی زندگیاں جاہلوں کے ہاتھوں میں آ گئی ہے. اس لیے جتنے منہ اتنی باتیں, جتنے منہ اتنی باتیں. ان کے والد کا نام عبداللہ سومائی تھا. کہتے ہیں الذین یقولون کذا, کہتے ہیں ایسا, مشہور ہے ایسا, اور بعید بھی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ان کے والد ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے. نہر کے پاس بیٹھے وضو کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ بہت شدید بھوک لگی تھی حضرت عبداللہ کو. کہتے ہیں کہ نہر سے ایک سیب بہتا ہوا آیا, اٹھا کر کے حضرت نے کھا لیا. کھانے کے بعد, ابھی کنوارے تھے, شادی نہیں ہوئی تھی, بڑا شدید احساس ہوا, ارے پتہ نہیں یہ کس کا سیب تھا, کس کے باغ کا تھا, اجازت لیے بغیر میں نے کھا لیا. حالانکہ پانی میں بہتا ہوا سیب آیا ہے, کھا لیا, تو وہ امید یہ ہے کہ اللہ قیامت میں پوچھیں گے نہیں. یہ فقہی مسئلہ ہے, یہ اتنی بات سمجھ کر آگے چلو. یہ مسئلہ نہیں, یہ واقعہ ہے. واقعات سے مسئلے نہیں بنتے, مسئلے قرآن و حدیث سے بنتے ہیں. اس واقعے کا کیا فائدہ ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا. اس کے بعد نہر جس طرف سے بہتی ہوئی آ رہی تھی, جس سمت سے, جس طرف سے آ رہی تھی ادھر چلے, اس کا سراغ لگاتے ہوئے. کہتے ہیں کہ کئی کلومیٹر چلے. جب جا کر دیکھتے ہیں تو وہ نہر کا پانی ایک باغ سے جڑا ہوا ہے. ایک باغ ہے بہت بڑا, اس سے جڑا ہوا ہے. اندر داخل ہوئے باغ کے گیٹ میں, تو ایک آدمی ہے وہاں, وہ اس کا مالک تھا. انہوں نے پوچھا کہ جو ہے ایک سیب, اچھا دیکھا کہ اس باغ کی ٹہنیاں, وہ سیب کا باغ تھا, اس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہیں اور اس نہر سے لگی ہوئی ہیں. تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ سیب کا باغ ہے اور ٹہنیاں جھکی ہوئی ہیں, اور ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی سیب ٹوٹ کر نہر سے بہتا ہوا آ گیا ہو اور میں نے کھا لیا. اندر گئے اور مالک سے کہا کہ میں نے اس ٹوٹ کر ایک سیب آ رہا تھا, میں وضو کر رہا تھا, میں نے کھا لیا. اب اس کا کیا ہرجانہ ہے, اس کی کیا سزا ہے, اس کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ وہ جو باغ کے مالک تھے وہ بڑے ہوشیار تھے, صاحب نظر تھے. لوگ پہلے عبادتیں کم کرتے تھے لیکن حرام نہیں کھاتے تھے. عبادتیں کم, ان کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ حلال کھاؤ, اپنے بچوں کے حلال کھلاؤ. اب نظریں تلاش کرتی ہیں حلال کھانے والوں کو. میں تمہارے پر بدگمانی نہیں کر رہا, میں آپ کو میرے سے لاکھ گنا اچھا سمجھتا ہوں. میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں. نظریں تلاش کر رہی ہیں حلال کھانے والوں کو.
تو اندر گئے، وہ صاحب نظر تھے، انہوں نے کہا اچھا تم نے میرے باغ کا سے بغیر اجازت کیا کھا لیا؟ تو اس کے عوض میں تمہیں 12 سال نوکری کرنی پڑے گی۔ یہ بھی بیچارے بھولے بھالے، جب آدمی کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف بیدار ہو جاتا ہے نا، آدمی کو 12 سال سستے معلوم ہوتے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کتنا مشکل ہے؟ ہم کو کسی نے اپنے خدا کا تعارف نہیں کرایا، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ہمیں نہیں جانتے کہ اللہ شدید العقاب بھی ہے۔ یہ دھوکہ ہے، گناہوں میں مستغرق، اور اللہ کی شان غفاریت کا حوالہ یہ فاسقوں، کافروں کو، منافقوں کا شعار ہے۔ ہمارے حضرت کا شعر ہے، زہر ہے نیکی و طاعت پر تمنا ثواب، عاشقی طاعت بجا لا کر بھی گھبرانے کا نام۔ یہاں تو عبادت کر کے بھی گھبرانے کا نام عشق ہے، محبت ہے، اور لوگ گناہوں میں غرق ہیں اور اللہ کی شان غفور الرحیم سے امید لگائے بیٹھے۔ یہ دھوکہ ہے، ہزاروں علماء نے اس کی تصریح کی ہے کتابوں میں۔ 12 سال الحمدللہ منظور ہے، شرط کسی طرح چھوٹ جاؤں سزا سے آخرت کی۔ حالانکہ فقہی مسئلہ میں نے بتا دیا ہے، لیکن جس پر اللہ کا خوف مسلط ہو جاتا ہے اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ محبت کی حکومت ایسی ہی حکومت ہوتی ہے۔ آدمی مسئلہ نہیں دیکھتا، آدمی یہ دیکھتا ہے کہ کسی طرح آخرت کی سزا سے چھٹکارا پا جاؤں۔ قید نوکری کرتے رہے، جب 12 سال مکمل ہو گئے تو کہا اب جا سکتا ہوں؟ کہا نہیں، ایک اور سزا ہے، وہ سزا یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، وہ اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، وہ گونگی بھی ہے، اپاہج بھی ہے، تم اگر اس سے شادی کر لو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ یہ بیچارہ اللہ کی محبت کا مارا ہوا، اس نے الحمدللہ منظور ہے یہ شرط بھی۔ اگر آخرت کی پکڑ سے بچنا اس شرط سے جڑا ہوا ہے، الحمدللہ منظور ہے۔ شادی کر لی، والد نے نکاح پڑھا دیا۔ جب رات میں دلہن کے کمرے میں داخل ہوئے تو نہایت حسین و جمیل لڑکی، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہیں، زبان سے سلام بھی کرتی ہے، پیر بھی ہیں، صحیح الاعضاء لڑکی ہے۔ فوراً گھبرا کر کے باہر آ گئے، اللہ اکبر، باہر آ گئے۔ میں آپ کو ایک اور بات سناتا ہوں، پرانے بزرگوں کی کیا سناؤں، ان استادوں کی سناتا ہوں جن کے سامنے زانوے تلمس طے کرنے کا اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے۔ استاد الاساتذہ، ان سے ہم نے افتاء کی مشق کی۔ مفتی محمد ارشد صاحب بجیڑی کے جب بنگلور تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے کسی مدرسے میں ٹھہراؤ۔ کہا بہت ہے، اگر مدرسے میں سہولت نہ ہو تو ایسے گھر میں ٹھہراؤ جہاں کوئی عورت نہیں ہوگی، بالغ بھی نہیں، نابالغ بھی نہیں۔ پھر ان کا حضرت کھانا کہاں سے آئے گا؟ کہا کھانا جہاں سے چائے کھلاؤ، لیکن جس گھر میں میں ٹھہروں گا وہاں کوئی لڑکی نہیں ہوگی، بالغ بھی نہیں، نابالغ بھی نہیں، کنواری بھی نہیں، شادی شدہ بھی نہیں، کوئی عورت نہیں ہوگی۔ الحمدللہ منظور ہے شرط۔ یہ تو آپ کے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے۔ تو باہر آ گئے دلہن کے کمرے سے، والد سے کہا کسی غلط کمرے میں تو نہیں بھیج دیا؟ آپ نے کہا تھا اندھی بھی ہے اور بہری ہے، گونگی ہے۔ یہ تو صحیح الاعضاء لڑکی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ گونگی کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اس کی زبان سے کوئی ناجائز بات نہیں نکلی، اور بہری ہونے کا مطلب ہے کہ کبھی کوئی غلط بات اس نے سنی ہی نہیں، اور نہ بولی نہ سنی، اور ان آنکھوں سے اس نے کوئی غلط چیز اب تک نہیں دیکھی، اور اس کے پیر کسی گناہ کے طرف نہیں چلے اب تک۔ میں نے اس کی ایسی پرورش کی ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک استفتاء آیا ہے، ایک فتویٰ، ایک سوال آیا ہے مدرسے میں، بہت پہلے کی بات ہے۔ یہ آیا ہے کہ ایک باپ نے اپنے لڑکی کی شادی کر دی،
شادی کر دی. وہ لڑکی شادی کے بعد شوہر کو چھینے نہیں دیتی ہے. وہ اسے ملنا ہی نہیں دیتی. اسے پتا نہیں کہ شوہر کس چیز کا نام ہے، کہ اس کا جواب کیا دیا ہے وہ چھوڑو، مفتی نے اس کا کیا جواب دیا ہے وہ چھوڑو، لیکن اس بات پر غور کرو کہ ان کے ماں باپ نے لڑکی کی کس پاکیزہ ماحول میں تربیت کی ہے. بالغ لڑکیاں، SLC پڑھنے والی لڑکیاں حاملہ ہو رہی ہے. میں چھوٹی عمر کا آدمی، آپ لوگوں کے سامنے مجھے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، مسئلہ آیا تو میں بیان کر رہا ہوں. تو یہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی یہ والدہ تھی، یہ والد تھے. جب باپ ایسا اور ماں ایسی تو عبد القادر جیلانی نہیں پیدا ہوگا تو کون پیدا ہوگا؟ اور آج بھی اگر ایسے ماں باپ ہوں، عبد القادر جیلانی روزانہ پیدا ہوگا. حضرت جی الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد اور والدہ کے حالات اٹھا کر پڑھو. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جن کے دستے حق پرست پر ایک روایت کے مطابق 90 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا. یہ حضور کا معجزہ تھا. حضور کے کچھ معجزے تو زندگی میں ظاہر ہوئے، کچھ معجزے قیامت تک امتیوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے رہیں گے. اس میں خواجہ اجمیری کا کمال نہیں، یہ حضور کا فیضان ہے. اور آپ کو ہو سکتا ہے تم میں سے کسی کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے تم میں سے کسی کے ذہن میں، ارے اتنے لوگ تو حضور کے ہاتھ پر بھی ایمان نہیں لائے، صحابہ کے ہاتھ پر بھی ایمان نہیں لائے. اس کا یہ جواب تو یہ ہے، جو آپ کے سمجھ میں آنے والا جواب ہے. دیکھو، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر جو ایمان لانے والے لوگ تھے وہ کچھ جاہل قسم کے لوگ تھے. جب اسلام سامنے آیا انہوں نے سر جھکا دیا. لیکن حضور کے زمانے میں جو لوگ تھے اس وقت کے لوگوں کی کثرت تکبر کرنے والے لوگوں کی تھی. اناد، نبوت سے اناد، جانتے تھے نبی ہے، ماننے تیار نہیں. الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اتنا اچھا جانتے تھے جتنا 50 بچے کھیل رہے ہوں میدان میں میرے بچے کو نہیں پہچانوں گا. 1000 بچوں میں میرا بچہ چھوڑ دو، میں جا کے میرے بچے پر ہاتھ رکھوں گا، یہ بچہ یہی میرا بچہ ہے. مجھے کنفیوز نہیں ہوگا، مجھے دھوکہ نہیں لگے گا. وہ ضدی لوگ تھے. دیکھو، جو آدمی سو گیا ہے اسے جگانا آسان ہے، اور جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے اسے جگانا آسان نہیں. اسے ساری دنیا مل کر نہیں جگا سکتی، اس لیے کہ وہ اس نیت سے سو رہا ہے کہ دیکھیں کون جگاتا ہے مجھے. ایسا ہمارے طلبہ مدرسے کے بعد لوگ سو جاتے ہیں، پانی ڈال دو 2 خطرے گھبرا کے اٹھیں گے، بس سونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں. تم گھڑا لے جا کے انڈیل دو، وہ ایکٹنگ کریں گے لیکن اٹھیں گے نہیں. دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ حضور کے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے. ٹھیک ہے، یہ ایک صحابی خواجہ اجمیری پر ایمان لانے والے 90 لاکھ نہیں 90 کروڑ غیر مسلموں پر بھاری تھا. ایک صحابی، وہ اتنا پاورفل تھا. اب جوڑ لو تم، یہ ایک صحابی خواجہ اجمیری پر ایمان لانے والے 90 لاکھ پر بھاری تھا. بات بہت دور نکل گئی. تو جب ماں باپ ایسے ہوں گے تو بچہ عبد القادر جیلانی یقیناً پیدا ہوگا. باپ سود کھا رہا ہے، بچوں کو سود کا کھلا رہا ہے، رشوت کا کھلا رہا ہے، حرام کھانے کھلانے والوں کے بچے عبد القادر جیلانی بنیں گے، حضرت جی الیاس بنیں گے، حضرت جی یوسف بنیں گے، قاسم نانوتوی بنیں گے، مظفر حسین کانتھلوی بنیں گے، حضرت تھانوی پیدا ہوں گے. رات بھر گانے سننے اور فلم دیکھنے والے گھروں میں بچے نمازی پیدا ہوں گے. لوگ آ کر کے بولتے ہیں حضرت ہمارا بچہ فجر کو نہیں اٹھتا، مدرسے سے آتا ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں تم نماز پڑھتے ہو؟ میں نماز. ہاں تم سو 10 بجے تک، تمہارا بچہ تہجد پڑھے گا.
تم 10 بجے تک سو، تمہارا بچہ تہجد پڑھے گا۔ اگر تم کو اپنے بچوں کو دین کے راستے پر ڈالنا ہو، اس کے سب سے پہلی بنیادی اور بڑی شرط یہ ہے کہ ان کو حلال کھلاؤ۔ یہ ہے اس واقعے کا سبق۔ یہ فقہی مسئلہ نہیں، ایک نصیحت ہے۔ فقہی مسئلہ میں نے بتا دیا ہے۔ دوسرا مشہور واقعہ، بہت واقعہ حضرت شیخ کے، جو پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، بہت بڑے مفتی تھے حضرت عبد القادر جیلانی۔ اچھا یہاں رک کر ایک اور مسئلہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے بات نہیں ہو۔ جو بھی درویش ہوگا، جو بھی بزرگ ہوگا، کبھی بھی کسی بھی علاقے میں قیامت تک، وہ یا تو عالم ہوگا یا نہیں۔ عالم اگر نہیں ہوگا تو عالموں پر مر مٹنے کا مزاج ہوگا اس کے اندر۔ جو درویش عالموں پر نہیں مر مٹے گا وہ درویش ہی نہیں۔ درویش ہو اور عالموں سے اسے نہ بنتی ہو وہ درویش ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کو آخرت کی طلب ہو اور اس کا دل علماء کے تعلق سے صاف نہ ہو۔ ایسا میں مانتا ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہت بلند پایا جلیل القدر جو وہ مفتی تھے حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ سوال آیا کہ ایک آدمی نے قسم کھائی ہے کہ میں ایک ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں جس میں دوسرا شریک نہ ہو۔ اس وقت اس عبادت کو انجام دینے والا میں واحد فرد ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میری بیوی پر 3 طلاق۔ تم ایسی قسم نہ کھانا، طلاق کا لفظ زبان پر نہ لاؤ۔ مذاق میں طلاق دیں گے تو بھی طلاق پڑ جائے گی۔ طلاق کتنا نازک مسئلہ ہے۔ تو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اس میں آیا فتویٰ استفتاء، تو حضرت نے کہا کہ ایسا کرو، مکہ جاؤ، مکہ جا کر وہاں کے ذمہ داروں سے درخواست کرو کہ ایک آدھے گھنٹے کے لیے طواف کو روک دو اور اس آدمی کو طواف کرنے دو۔ اس لیے کہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو صرف کعبے کا ہوتا ہے۔ کعبے کے علاوہ کسی بھی مسجد کا، چاہے وہ بیت المقدس ہو، مسجد حرام کے بعد دوسرا نمبر بیت المقدس کا، وہ قبل اول ہے۔ مسجد نبی قبل اول نہیں، وہاں 2 عالم کا آقا سو رہا ہے، لیکن مقام بیت المقدس کا اول ہے۔ اس درجے کو یاد رکھو۔ طواف بیت المقدس کا بھی جائز نہیں، اور نہ مسجد نبوی کا، نہ سرکار کے روزے کا۔ سرکار کے روزے کا طواف بھی شرک ہے۔ سرکار کے وہ تو کرنے نہیں دیتے، اگر چھوڑ دیا جائے نا، اب تک بت خانہ بنا دیا ہوتا ہے۔ جیسے بزرگوں کے مزاروں کو انہوں نے توحید کا پرچم بلند کیا پوری دنیا میں۔ توحید کے سب سے بڑا لمبردار تھے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ یاروں نے، کسی شاعر نے بہت اچھا کہا، یاروں نے بت شکن کو بت ہی بنا کے چھوڑا، جو بتوں کی بت پرستی سے نکال کر ایک اللہ کے سامنے جھکانے کا کام کیا پوری زندگی، اس کی خبر کو لوگوں نے بت خانہ بنا دیا۔ خواجہ اجمیری کی خبر پر جاؤ، جس کے دست حق پرست پر شرک سے نکل کر 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس کی خبر کو لوگوں نے سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرت خواجہ اجمیری کی عظمت سر آنکھوں پر، نام لیتے ہی بھی میرے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنا بڑا مرد مجاہد تھا۔ لیکن دیکھو، اللہ کے حق میں ایک ہوتا ہے بزرگوں کا حق اور ایک ہوتا ہے اللہ کا حق۔ توحید اللہ کا حق ہے، عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اس میں کسی کی شرکت برداشت نہیں۔ تو جب طواف بیت المقدس کا جائز نہیں، جب طواف مسجد نبوی کا جائز نہیں،
دونوں آقا کا سردار، دو عالم کا آقا یہاں سو رہا ہے، دو عالم کا آقا، اس کے روضے اقدس کا طواف بھی جائز نہیں۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں، زمین کا وہ حصہ جس حصے پر سرکار کا بدن لگا ہوا ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اس کے روضے کا طواف بھی جائز نہیں، تو بزرگوں کی مزاروں کا طواف جائز ہے؟ یہ جذباتی مسئلہ نہیں، ٹھنڈے دماغ سے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ نے توحید کا چشمہ دیا ہے، خدا را گدلا نہ کرو۔ عبادتوں کی کمی سے کوئی بشر خالی نہیں، کم سے کم توحید کو خالص لے جاؤ دنیا سے۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نے فتویٰ دیا، طواف کو درخواست کر کے آدھے گھنٹے کے لیے روک دو اور اس آدمی کو طواف کرنے دو۔ طواف ہی ایک ایسی عبادت ہے جو پوری دنیا میں ایک ہی جگہ ہوتی ہے، کعبے کا طواف ہوتا ہے۔ جلدی جلدی طواف کر لے گا، اس کی قسم ٹوٹنے سے بچ جائے گی اور اس کی بیوی مطلقہ ہونے سے بچ جائے گی۔ ایک اور واقعہ لکھا عجیب و غریب، علی میاں صاحب جیسے بڑے آدمی نے نقل کیا ہے۔ میں نے کہا نا، عبد القادر جیلانی کی سیرت جاہلوں کے ہاتھ میں آ گئی، جتنے منہ اتنی باتیں۔ میں بڑی معتبر کتابوں سے بات نقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں چھوٹے لوگوں کی کتابیں پڑھتا بھی نہیں، چھوٹے لوگوں کی کتابیں پڑھتا بھی نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت کو جوش آیا، زور زور سے ذکر کرنے کا جوش آیا۔ ہوتا ہے آدمی کو، کبھی آہستہ ذکر کرتا ہے، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، کبھی کبھی اندر سے آگ لگتی ہے، آگ، آدمی چیخ چیخ کے ذکر کرنا چاہتا ہے۔ تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں، جب بیوی بچے سسرال جاتے ہیں نا، اس وقت گھر کا دروازہ بند کر کے چیخ چیخ کے ذکر کرو، وہ شوق پورا ہو جائے گا۔ تو بار جنگل نکل گئے تو دیکھا پورا جنگل روشنی سے بھر گیا ہے، اور اس روشنی سے آواز آتی ہے، اس روشنی سے آواز آتی ہے، عبد القادر تمہاری عبادت کو ہم نے قبول کر لیا ہے، تم نے اتنی عبادت کی ہے، اب اس کے بعد عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبد القادر جیلانی کا نعوذ باللہ لکھا ہے کتابوں میں کہ عبد القادر جیلانی نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ پھٹکارا کہ چل مردود، دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ جب نماز امام الانبیاء کائنات کے سردار کو معاف نہیں کی گئی تو میں کون ہوتا ہوں ادنا امتی؟ میں تو غلاموں کا غلام ہوں۔ جاتے جاتے بھی دھوکہ دے کے گیا اور کہا کہ عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لے گا، کمبخت اب بھی دھوکہ دینا چاہتا ہے، میرے علم نے نہیں، میں اللہ کے فضل نے تھام لیا ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک عجیب جملہ کہا، جاتے جاتے شیطان نے کہا، اس اللہ کے فضل اور پھر علم کے جال میں ہزاروں لوگوں کو بہکا چکا ہوں، اور میرے لوگوں کو بہکانے کے یہ دو نہیں 70,000 جال ہیں، جس کو جیسا دیکھتا ہوں ویسا بہکاتا ہوں۔ شریعت سے ٹکرانے والی کوئی بات منظور نہیں چلے گی، اس مذہب کی بنیادیں علم پر ہیں۔ ہمارے بڑوں نے پوری وہ علم کا ورثہ، وہ علوم جو صحابہ کے راستے سے ہوتے ہوئے پہنچی تھی ہم تک، انہوں نے ہماری طرف منتقل کر کے گئی ہیں، اور یہ علوم اسی طرح قیامت کی صبح تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا واقعہ، حضرت علم حاصل کرنے کے لیے گئے بغداد مرکز تھا علم کا اس زمانے میں، وہی عراق، بغداد، کوفہ، یہ سب علم کے مراکز تھے، یہ مکہ، مدینہ۔ راستوں میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا، سب کی تلاشی لی، قافلے کے ساتھ گئے تھے۔ میں شارٹ کر رہا ہوں واقعے کو۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے،
ماں نے تربیت کی تھی. سب کی تلاشی لی, کئی سارے تو پکڑے گئے, جو ملا لے لیا ڈاکوں نے. آخر میں بچہ سمجھ کر کے سرے راہ چلتے چلتے ڈاکو نے پوچھا, بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہاں, میرے پاس 40 درہم ہے. کہ دیکھو بغل میں ماں نے سی دیے ہیں. بڑی حیرت ہوئی اس بچے کے جواب سے کہ بچہ عقل مند ہے یا اس کا دماغی توازن خراب ہے. ڈاکوؤں نے جو ہے وہ حملہ کیا ہے قافلے پر اور لوٹنے کا ارادہ رکھتا ہے. بچہ سچ بتا رہا ہے. لے کر کے اپنے بڑے سردار کے پاس گئے کہ بچہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. کہہ کہ 40 درہم ہے, ماں نے سی دیے ہیں. نکال کے دیکھا تو واقعی 40 درہم تھے. ڈاکو نے پوچھا, ڈاکوؤں کے سردار نے, بچے تو اگر چاہتا تو جھوٹ بھی بول سکتا تھا. جھوٹ بولتا تو ہمیں شبہ بھی نہ ہوتا. بچے کے پاس کیا ملے گا, وہ تو بڑوں کے تابع ہے. تو بچ بھی سکتا تھا جھوٹ بول کر کے. تجھے سچ کہنے کی کیا ضرورت پڑی؟ تو اس نے اپنی ماں کا حوالہ دیا. کہا کہ مم جا رہا تھا تو ماں نے مجھ سے کہا تھا بیٹا جھوٹ کبھی نہ بولنا, جب بھی بولنا سچ بولنا, خاموش رہو, اگر منہ کھولو تو سچ بولو. حدیث میں حضور نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک. اس سچ کی برکت یہ ہوئی کہ حضرت بچپن ہی میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے دستے حق پرست پر اس قافلے کے ڈاکو نے اسلام قبول کیا اور توبہ کی. لوگ سمجھتے اب بچہ سچ بولنا چاہتا ہے, باپ بولے گا, ایک ٹیکنالوجی کا دور ہے, سچ بولے گا مرے گا. کیا کسی جماعت والے کے ہاتھ لگ گیا ہے کیا کسی عالم کے ہاتھ لگ گیا ہے کیا سچ بولنے لگا ہے؟ داڑھی چھوڑنا چاہتا ہے, ماں باپ داڑھی چھوڑنے نہیں دیتے. بچہ اسلامی لباس پہننا چاہتا ہے, ماں باپ کو پسند نہیں. حضور کا لایا ہوا دین ماں باپ کو پسند نہیں. یہ بہت کڑوا سچ ہے جو میں بہت آپے سے باہر ہو کر کے بولنا پڑ رہا ہے. اس دین کو میں اکیلا نہیں سنبھال سکتا, تم سب لوگوں کی ضرورت ہے. ہم سب مل کر اس دین کو اپنے کردار سے آگے نسلوں تک پہنچا سکتے ہیں. اس دین کا ایک مستاب کا سودا بھی نہیں ہو سکتا, آپ کو معلوم ہے. یہی تو جنگ ہے. یہ جنگ حکومت کی جنگ نہیں ہے جو ہندوستان میں لڑی جا رہی. میں بہت تاریخ کا پیچھے کی 100 سالہ تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں. یہ ہندوستان میں لڑی جا رہی ہے. یہ سلطنت کی جنگ نہیں ہے, یہ جنگ تہذیب کی جنگ ہے, یہ نظریات کی جنگ ہے, یہ سوچ و فکر کی جنگ ہے, یہ تہذیب کی جنگ ہے. کاندھلا میں حضرت مفتی الہی بخش ان کا کتب خانہ ہے. میں گیا ہوں, 2 دن رہا, پورا کتب خانہ کھنگال دیا. خالی دیکھنے کے لیے 2 دن لگے. پرانی کتابیں ہیں. مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے. ایک زمین میں جھگڑا ہو گیا. ہندو کہتے تھے یہ ہماری, مسلمان کہتے تھے یہ ہماری. فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا, کئی سال سے جھگڑا چل رہا تھا. بعد میں دونوں نے مل کر کے کہا کہ بھئی دیکھو مفتی صاحب ہیں, ہم دونوں ان پر متفق ہو جاتے ہیں. یہ جو کہیں گے ہمیں بھی منظور ہے, تمہیں بھی منظور ہے. ہمیں بھی منظور ہے, تمہیں بھی منظور ہے. غیر مسلموں نے بھی کہا. یہ وہ ادب کا دور تھا, غیر مسلم بھی مسلمانوں کے مقتداؤں کو مانتے تھے, ادب تھا. اب باقاعدہ منصوبہ بنا کر کے علماء کے ادب جن سے نکالنے کی سازش رچی جا رہی ہے. اگر ایسا کرو گے تو 20, 30, 40, 50 سال ہوتے ہوتے ہماری نسلیں اس ڈگر سے ہٹ جائیں گی جس ڈگر پر ہمارے بڑوں نے ہمیں ڈالا تھا. شیطان کے منصوبوں کو کامیاب ہونے نہ دو.
منظور ہے. مفتی صاحب جو کہہ دے عدالت میں ہمیں منظور ہے, ہمیں بھی منظور, تمہیں بھی منظور. چلو, مسلمانوں نے سوچا بھئی یہ تو مسلمان ہے مفتی صاحب, وہ تو ہمارے ہی فیور میں بولیں گے. وہاں جا کر کے کھڑے ہو کے مفتی صاحب نے کہا اس کے تمام کاغذات کو میں نے دیکھ لیا ہے, اس زمین کے, یہ زمین ہندوؤں کی ہے, مسلمانوں کی نہیں ہے. عدالت میں کھڑے ہو گئے, بھائی اپنے جان سے کھیلنا تھا, یہ دو لفظ بولنا اپنے جان سے کھیلنا تھا. مفتی صاحب کٹہرے میں کھڑے ہو کر کے کہا اس کی زمین کے تمام کاغذات میں نے دیکھ لیے ہیں, یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے, یہ ہندوؤں کی ہے. جج نے فیصلہ لکھا, انگریز تھا جج, بڑا چالاک, بڑا ہوشیار تھا. اس نے لکھا, وہ تاریخی جملہ آج تک ریکارڈ میں, فائل میں محفوظ ہے. بظاہر مسلمان ہار گئے, بظاہر بولو, بظاہر مسلمان ہار گئے, لیکن اسلام جیت گیا. اسلام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ زمین لینے کے لیے اسلام جھوٹ کا سہارا نہیں لے سکتا. زمین تو زمین, اسلام حکومت کو بھی لات مارنے کا حکم دیتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.